السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس دہم، صفحہ 116، باب ششم، صبر و شکر۔ صبر۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام ہے شور نہیں کرنا۔ انسان کی شخصیت کے اندر نمایاں خوبی اس کی سنجیدگی ہے کہ انسان سنجیدہ ہو۔ شور کرنے سے دو نقصان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی اپنی عزت نفس میں بڑا فرق پڑتا ہے۔ خام خواہ آدمی شور کرتا جا رہا ہے، اس کو پھر ڈانٹ بھی پڑتی ہے، سزا بھی ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامل مسلمان کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو انسان کی جو کاملیت ہے اس کے اندر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم نے آج کے بعد شور نہیں کرنا، سنجیدہ رہیں گے اور گفتگو کے اندر سنجیدگی اختیار کریں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں صبر کے حوالے سے چند گزارشات پڑھی تھیں اور اس کا اگلا حصہ باقی ہے۔ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ ابھی اس کا ایک تیسرا حصہ بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں۔ صفحہ 16 پر آپ دیکھیں گے اپنی بک پر تو آپ کو یہ مل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم الہی یعنی صبر کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا ہے، کیونکہ انبیاء پر بہت زیادہ پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو آزمائشوں اور ناخوشگوار حالات میں، جیسے کہ آپ نے صبر کی ڈیفینیشن پڑھی تھی، اپنے آپ پر قابو اور کنٹرول رکھنا، تو یہ ہے صبر۔ تو انبیاء علیہ السلام پر بہت زیادہ مشکلات، صبر، تکلیفیں، آزمائشیں آئی ہیں۔ تو سب سے زیادہ تکالیف اسلام کو پہنچانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی حکم دیا کہ اللہ کے پیارے محبوب آپ بھی صبر کیجئے۔ فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، آپ صبر کریں جیسا کہ صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ صبر کرنے سے اللہ کی مدد کا نزول ہوتا ہے، اور بے صبری سے اللہ کی مدد جو ہے وہ نہیں آتی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انسان پر کوئی بھی پریشانی، دکھ، تکلیف آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سلوشن بتایا ہے، ایک حل بتایا ہے، اور یہ بڑا اتھینٹک حل ہے اور بڑا گارنٹیڈ شدہ حل ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے تو رجوع اپنے رب کی طرف کرے گا۔ تو جب رجوع اپنے رب کی طرف کرے گا تو اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور نماز پڑھے گا۔ دنیا اور آخرت کے خوف سے نجات۔ دنیا اور آخرت میں اگر خوف مل سکتا ہے تو صبر کر کے مل سکتا ہے۔ آخرت کے اندر جتنے بھی اعمال، نماز پڑھتے ہیں، روزہ، اور جتنے بھی احکامات ہیں، ان پر انسان صبر کرتا ہے تب یہ ہوتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہے، پھر روزہ ہے، روزے کی تکالیف ہے، پھر حج کا سفر ہے، سفر کی تکالیف ہے، تو انسان ان پہ صبر کرتا ہے۔ تو جب انسان صبر کر لیتا ہے تو صبر کے بدلے میں آٹومیٹکلی آخرت کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کے خوف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عزم و ہمت کا کام، یہ صبر کرنا یہ کسی معمولی بندے کا کام نہیں ہے کہ ذرا تکلیف آئی اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ بڑے پختہ ارادے والے لوگوں کا کام، جو بڑا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کا وصف قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، انا وجدناہ صابرا، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے ایوب کو بڑا ہی صبر کرنے والا پایا، اور اسی صبر کی بنا پر اللہ نے آپ کو قرآن میں نعم العبد کہا ہے، بہت اچھا بندہ۔ یعنی نعم العبد یہ لقب دیا اللہ نے صبر کی وجہ سے۔ اور سورۃ العصر جو قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر ہے، اس کا بھی ایک پیغام، اس کے اندر 4 پیغام دیے گئے ہیں، اور اس انسان کے لیے جو دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان میں سے پہلا پیغام کیا ہے؟ توحید و رسالت۔
توحید اور رسالت محمدی پر ایمان، نیک اعمال قرآن و سنت کے مطابق، حق کی نصیحت، اشاعت اسلام اور تبلیغ کے لیے، اور آخر میں صبر پر عمل اور اس کی تلقین۔ اگر پریشانی آ جائے صبر کرنا بھی ہے، اور گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھی جتنے بھی آپ کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں، تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو صبر بھی کرنا ہے تکلیف کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر۔ اگر ایک انسان جزا وضع کرے گا، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی کریں گے۔ اگر ایک ہمت بندہ دے گا تو دوسروں کو بھی حوصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ ہے پیغام سورۃ العصر کا۔ اور ساتویں بات ہے ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک کی بہت سی احادیث ہیں صبر کے معاملے میں، چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صبر نہیں کریں گے تو بندہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ صبر کرتا ہے، اس کے لیے کافی راہیں اللہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے وہ اچھا حال نکل آتا ہے، اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ اگر بے صبری کرے گا تو وہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا۔ فرمایا صبر میری چادر ہے، یعنی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ فرمایا فتح اور نصرت صبر سے ملتی ہے۔ دنیا کے اندر اگر فتح ملے گی اور نصرت اللہ کی آئے گی تو یہ صبر کے ساتھ آئے گی، کہ انسان اللہ کے احکامات پہ ڈٹا رہے، اللہ سے مدد مانگتا رہے، صبر کرتا رہے، تو اللہ پھر اس کو دنیا میں فاتح بنا دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ پریشانی آئی ہے، تکلیف، دکھ آیا، من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر ہے، اس پہ الحمدللہ پڑھے، صبر کرے، دوسروں کو صبر کی تلقین کرے۔ فرمایا یہ ہے فصبر جمیل۔ جیسے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی گمشدگی پر، جب بھائیوں نے کہا کہ بیٹیا کھا گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے، بہانے بنائے، تو فرمایا کہ فصبر جمیل۔ تو اس صبر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل میں، اپنی زبان پر کوئی حرف شکایت نہ لایا جائے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہیں کیا۔ اپنے تکلیفیں، اپنے غم، اپنے دکھ جب سب کے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے صبر نہیں کیا۔ صبر ایمان کی چمک ہے، چمک دمک ہے، اور صبر نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، آج کا ہمارا یہی سبق ہے۔ ہم نے ان ہیڈنگز کو یاد کرنا ہے اور ان کے مواد کو بھی ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو لکھیے ہوم ورک۔ میرے بچوں، یہ آج صبر کے حوالے سے یہ دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور اس کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔